بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں کے اعزازیہ ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی نے وزیراعظم کے عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو چند آئینی ترمیم پر اعتراضات ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹ میں 3 سینیٹرز ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز رضوان عباسی سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج وزیراعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی جو منظوری ہے، اور اس کے حوالے سے بڑی جو باکو کے آنے کے بعد کافی جو سیاسی رابطے ہیں وہ تیز کر دیے تھے، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ آج جو وزیراعظم کی جانب سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں جو اشائیہ تھا، جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے جس پر تفصیلی مشاورت اور قانون سازی پر حکمت عملی طے کرنی تھی، اس پر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کو چند جو آئینی ترامیم ہیں اس پر اعتراضات ہیں، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ ہماری جو شرکت ہے پروگرام میں آج کے عشائیے میں وہ نہیں ہوگی، اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو سینٹ میں 3 جو سینیٹرز ہیں ان کی جو تعداد وہ 3 ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو آج عشائیہ ہونے جا رہا ہے اس کے دوران جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو ترمیمی بل کی اہمیت اور اس کے جو نکات ہیں اس کے متعلق آگاہ کرنے کے حوالے سے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے حوالے سے یہ عشائیہ رکھا گیا تھا۔ تاہم جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس نے اس عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کا اپنے جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 27ویں ترمیم میں وزیراعظم کے استثناء کی ترمیم نکالنے کی ہدایت۔ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیراعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ منتخب وزیراعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیراعظم نے صبح مجھے اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا۔ وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ استثناء نہیں چاہتے۔ جن دیگر عہدوں کو استثناء دیا جا رہا ہے ان کا کام ایگزیکٹو نوعیت کا نہیں، وزیراعظم کا کام ایگزیکٹو نوعیت کا ہے۔ MQM سمیت دیگر جماعتوں کی تجویز پر وقفہ کے بعد غور ہوگا۔ امید ہے آج شام تک کمیٹی اپنا کام مکمل کر لے گی۔ صرف ان سینیٹر صاحبان سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ پریس نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جو پرائیویٹ ممبر امینڈمنٹس ہیں نا، وہ پارلیمان کا ایک اختیار ہے جو کہ انہیں قانون کے تحت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں ماضی کی مثالیں دیکھ کے کہ جو ہوتا رہا ہے مختلف اوقات میں وہ ڈالی، لیکن وزیراعظم صاحب کیونکہ کل ٹرانزیشن میں تھے، وہاں پہ آذربائیجان کے یوم دفاع سے فارغ ہو کے وہ فلائٹ میں تھے۔ رات جب وہ آئے ہیں تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں۔ انہوں نے صبح یہ بات کر دی تھی کہ مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے صبح اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، ہماری ان سے میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب میٹنگ میں جائیں تو ان کا شکریہ ادا کریں دونوں سینیٹر صاحبان کا، اور انہیں بتائیں کہ میں بالکل اس طرح کی امیونٹی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ اس کانفرنس میں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ عوام سے اپیل ہوگی کہ سیاہ پٹیاں باندھ کر یوم سیاہ میں شریک ہوں۔ وکلاء عدالتوں میں کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے باضمیر جج صاحبان تحفظات کا اظہار کریں گے۔ پاکستان میں نئے عمرانی معاہدہ لایا جائے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملک کی جلسے جلوسوں کا اعلان کیا جائے۔ ہمیں عوامی رائے سازی کا آغاز کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس مشاورت کو صرف اوپر کی سطح تک نہیں رکھیں گے، تاجر تنظیموں کو بھی اس مشاورت میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ہر عوامی رائے ساز سے درخواست ہے کہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ عدلیہ کا نظام منہدم کیا جا رہا ہے۔ وکلاء کا اس مشاورت میں کلیدی کردار ہوگا۔ بار کونسل شرکت یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان سے وفد کی صورت میں ملاقات کریں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینٹ سیشن کی کارروائی سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی میں PTI کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی دوسری جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں آئینی ترمیم موسیقہ خیز طریقے سے لائی جا رہی ہیں۔ مسودہ پڑھ کر ہم حیران رہ گئے، حقائق سے نظریں نہیں چرائی جا سکتیں۔ 73 کے آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا۔
محمود خان اچکزئی نے کہا کہ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی، پاکستان کی بنیادوں پر بھی حملہ ہوا ہے، یہ بھی 9/11 ہے، ہم ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آئین کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب کی ذمہ داری ہے آئین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں، ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ، یا ایک فرد کو، فرد جو بھی ہو، میرا باپ عبدالصمد اچکزئی میرے یہ بہترین دوست ہوں، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیں، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی۔ صوابی میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، جس طرح جلد بازی میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، ایسی قانون سازی کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جب 1973 کا آئین پاس ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 اکثریت تھی اور اپوزیشن کے بہت کم ممبران تھے۔ اگر 73 کے آئین کو سبوتاژ کیا گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی پر عائد ہوگی۔ طاقت کا توازن یک طرفہ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو مکمل طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کافی حد تک مفلوج ہو چکی ہے، اور اب 27ویں ترمیم کے بعد ججوں کے تبادلے بھی حکومت کرے گی، تو وہ کیسے انصاف کے مطابق فیصلے کریں گے؟ آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور جس طرح رش میں یعنی حیث میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 1973 کا آئین جب پاس ہو رہا تھا تو اس وقت پیپل پارٹی کے طور میجارٹی تھی، جبکہ اپوزیشن کی بہت تھوڑے ممبر تھے۔ اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے وہ چھوٹی اپوزیشن کو ساتھ ملایا۔ اس کی تمام ذمہ داری پیپل پارٹی کی ہے، کیونکہ 1973 آئین کی کریڈٹ وہ لیتے ہیں، 18 امینڈمنٹ کی کریڈٹ وہ لیتے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم سے بھی عدلیہ کافی مفلوج ہو گئی۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر آپ ججز کے ٹرانسفر بھی کریں تو کون جج پھر جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا؟ بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ میٹنگ یا سیشن میں مختلف موضوعات پر بحث ہو رہی ہے، کچھ مسائل یا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک ایک شق کو دیکھنے میں وقت لگے گا، بحث میں مختلف آراء پیش کی جا رہی ہیں اور تمام متعلقہ موضوعات پر تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کے استثناء پر ابھی بات نہیں ہوئی، اعظم نیر تارڑ سے بات کریں، وہ بتائیں گے۔ بات چیت چل رہی ہے اور اس میں مختلف چیزیں جو ہیں شق بائی شق پڑھی جا رہی ہیں، ایک ایک شق کو جو ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، مختلف آراء آ رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ راولپنڈی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران پر چینی شہریوں سے بھتہ خوری کے سنگین الزامات۔ بحریہ ٹاؤن اور راولپنڈی میں قائم 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد 13 افسران اور شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تحقیقات کے مطابق سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر، ایڈیشنل ڈائریکٹر عامر نذیر اور دیگر افسران 8 ماہ کے دوران 12 کروڑ پیسے زائد رشوت وصول کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ نئی انتظامیہ نے بھی چینی شہری کی اہلیہ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کے ثبوت سامنے آ گئے۔ سب انسپیکٹر صارم علی پر چینی شہری پر تشدد اور ویڈیوز کے ذریعے دباؤ ڈالنے کا بھی الزام ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو شاہ عبدالعزیز میڈل آف آنر ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا ہے۔ دورے کے دوران جنرل شمشاد مرزا کی سعودی آرم فورسز کے چیف جنرل فیاض بن حامد الریلی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں فریقین نے برادرانہ تعلقات اور پائیدار دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر سعودی عسکری قیادت نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف عالمی کوپ 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کوپ 30 کانفرنس میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے ویژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کریں گی۔ کوپ 30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کوپ 30 کانفرنس میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے اپنے ویژن اور اقدامات پر خطاب کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کلائمیٹ ریزیلنس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے فروغ پر اپنا ویژن کو اجاگر کریں گی۔ اپنے دورے کے دوران عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقات کریں گی۔
قومی ایئر لائن انتظامیہ کا ایئرکرافٹ انجینئرز پر نجکاری کے خلاف ہونے کا الزام، انجینئرز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ اور ایئرکرافٹ انجینئرز کا تنازع تاحال برقرار ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنازع کے باعث فلائٹ شیڈول بری طرح سے متاثر ہے۔ 6 روز کے دوران قومی ایئر لائن کی درجنوں پروازیں منسوخ اور 125 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ کا الزام ہے کہ ایئرکرافٹ انجینئرز ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کا موقف ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں بلکہ حامی ہیں۔ مذاکرات کے لیے ایئر لائن انتظامیہ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے روہیلا والی سے چوڑیاں بیچنے والی 2 لڑکیاں مبینہ طور پر اغوا، 8 روز گزرنے کے باوجود بازیاب نہ ہو سکیں۔ والدین کے مطابق لڑکیوں کو لاہور میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 8 روز قبل مقدمہ درج کیا تھا، تاہم تاحال مغوی لڑکیوں کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ والدین نے آئی جی پنجاب سے فوری کارروائی اور لڑکیوں کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ روجان کے نواح علاقے واہ مازکا میں 2 فریقین کے درمیان تصادم، 1 شخص قتل اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ قتل ہونے والے شخص کی شناخت پٹھان لالانی کے نام سے ہوئی ہے۔ امریکہ کی قائم مقام سفیر نٹالی بیکر نے گولڈا ریلوے اسٹیشن اور ریلوے میوزیم کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی نے نٹالی بیکر کو گولڈا اسٹیشن، قائد اعظم سیلون اور تاریخی میوزیم کا تفصیلی دورہ کرایا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے نے گولڈا اسٹیشن کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اور حالیہ اپگریڈیشن سے متعلق امریکی سفیر کو بریفنگ دی۔ انہوں نے میوزیم میں رکھی گئی 19ویں اور 20ویں صدی کی امریکی ساختہ ریلوے مشینری اور آلات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے نے گولڈا اسٹیشن کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اور حالیہ اپگریڈیشن سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ پاکستان ریلوے نے اپنی تاریخ کا پہلا سیف اینڈ سمارٹ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی میں قائم کیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا کا۔ پاکستان نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز کی ٹرافی جیت لی ہے۔ فائنل میں پاکستان نے کویت کو 43 رن سے شکست دے دی۔ 136 رنز کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا سکی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے 6ٹھی بار ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل جیتا۔ قومی ٹیم آخری بار 2011 میں چیمپئن بنی تھی۔ ماز صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں محسن نقوی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز 2025 کا ٹائٹل جیت لیا۔ شاندار مہارت، جذبہ اور ٹیم ورک کے ساتھ پاکستانی کرکٹ نے یہ ٹائٹل جیتا ہے۔ T20 اسکواڈ پاکستان ٹیم کا اعلان۔ سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ عبدالصمد، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف شامل ہیں۔ فخر زمان، محمد نواز اور محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا بھی شامل ہیں۔ نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب اور شاہین شاہ افریدی بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ عثمان خان اور عثمان طارق بھی شامل ہیں۔ ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان۔ شاہین شاہ افریدی اور ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤوف، حسیب اللہ، حسین طلعت، نواز شامل ہیں۔ محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سائم ایوب اور سلمان علی آغا بھی شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر حسن نواز قومی اسکواڈ سے ریلیز۔ حسن نواز سری لنکا کے خلاف ون ڈے اور سہ ملکی سیریز سے ڈراپ ہو گئے۔ حسن نواز قائد اعظم ٹرافی میں شرکت کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں۔ فخر زمان کو T20 اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ون ڈے اسکواڈ میں کسی نئے کھلاڑی کی شمولیت نہیں ہوگی۔ پاکستان بمقابلہ سری لنکا 3 ون ڈے میچز 11 تا 15 نومبر تک راولپنڈی میں ہوں گے۔ سہ ملکی T20 سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شامل ہیں۔